نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایمان سے متعلق چند اہم امور۔ جو شخص کلمہ شہادت کے ذریعے اپنے ایمان کا اعلان اور اقرار نہ کرے اس پر دنیا اور آخرت میں نہ تو ایمان ثابت ہوتا ہے اور نہ اس کا حکم۔ ٹھیک ہے، اسلام اور ایمان دو شرعی اصطلاحات ہیں جن کے درمیان عام اور خاص کا فرق ہے، یعنی دونوں میں کچھ فرق ہے۔ اسلام اور ایمان میں، اسلام کہتے ہیں سر تسلیم خم کر دینے کو، تابع ہو جانے کو، اور ایمان کہتے ہیں تصدیق کرنے کو۔ پیچھے بتایا تھا نا ایمان کا معنی تصدیق کرنا۔ تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ یہ فرق ہمیں سورۃ الذاریات کی آیت سے پتہ چلتا ہے، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو ہم نے اس بستی سے ایمان والوں میں سے جو بھی تھا نکال لیا، یعنی قوم لوط میں سے، تو ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی نہ پایا۔ مؤمنین اور مسلمین دو ٹرمز یہاں استعمال ہوئی ہیں، تو فرق کیا ہے اور ان دونوں میں سے کس کا درجہ بلند ہے؟ اس پر علماء کرام نے بہت سی بحثیں کی ہیں۔ ان تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ لفظ الگ الگ ذکر ہوں، کہیں اسلام کا لفظ پڑھا آپ نے، کہیں ایمان کا پڑھا، تو پھر ہر ایک کا مطلب پورا دین ہوتا ہے۔ ایمان میں اسلام ہوتا ہے اور اسلام میں ایمان ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ کہیں ایمان کا لفظ استعمال ہوا، کہیں اسلام کا لفظ استعمال ہوا۔ تو جب یہ الگ الگ استعمال ہوئے تو پھر کیا ہے؟ ہر ایک کے اندر پورا دین ہے، تو دونوں میں پھر کچھ فرق نہیں ہوتا، دونوں ہم معنی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اسلام اور ایمان۔ اگر اکٹھے آئیں ایک ہی جملے میں یا ایک ہی پیراگراف میں، تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال اور ایمان سے مراد باطنی اعمال ہے۔ ایمان دلی کیفیات کا نام اور اسلام ظاہری کیفیات۔ واضح؟ یعنی ایمان سے یہاں باطنی یا روحانی اعمال مراد لیے جائیں گے، جیسے قلبی عبادات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ سے محبت، خوف، امید، اخلاص وغیرہ، تقوی۔ اور اگر اسلام کا لفظ الگ طور پر ہو تو پھر اس سے مراد عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یا جو اچھے معاملات ہیں، یعنی ظاہری اعمال مراد ہوں گے۔ یعنی اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوتے ہیں کہ بسا اوقات جن کے ساتھ قلبی ایمان کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو دوسری صورت میں ان ظاہری اعمال کو کرنے والا یا تو منافق ہوتا ہے یا منافق نہیں ہوتا، لیکن اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں میں سے ایک صورت ہوتی ہے۔ ظاہری اعمال کبھی تو ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں اور کبھی ایمان کے بغیر بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کمزور ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کمزور ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ملے جلے عمل ہوتے ہیں، کچھ اچھے کچھ نہیں۔ مضبوط ایمان ہوتا ہے تو صحابہ جیسا پھر ایمان اور ویسے ہی اعمال بھی ہوتے ہیں، پھر ویسے درجے کی قربانیاں بھی ہوتی ہیں۔ ورنہ اگر ایمان نہیں اور ظاہری اعمال ہو رہے ہیں تو منافقین والا حال ہوتا ہے، جیسے عبداللہ بن ابی اور دیگر لوگ۔ تو فرق پتہ چل گیا۔ تب آپ دیکھیے، ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان، دونوں ساتھ ساتھ ہوں تو ایمان اندر ہے اور اسلام ظاہر ہے۔ اسلام ظاہر ہوتا ہے تو اس کی بنیاد میں کبھی ایمان ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، صرف ظاہری اعمال کرنا اور ایمان کا نہ ہونا ہی نفاق کہلاتا ہے، جیسے حدیث جبریل میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ تو یہاں کیا ہوگا؟ فرق ہوگا یا ایک ہی مطلب؟ فرق ہوگا۔ مسلمین والمسلمات یعنی ظاہری طور پر نیک اعمال کرنے والے، اور مومنین والمؤمنات یعنی باطنی اعمال کرنے والے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ بدویوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ہاں تم کہو ہم اسلام لے آئے، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی تم نے اوپر اوپر سے اطاعت قبول کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ آیتیں جو سورۃ ذاریات کی ہیں، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو جب اکٹھے آئیں تو اسلام ظاہری اعمال اور ایمان باطنی اعمال۔ اسلام سے مراد ظاہری اعمال میں کیا چیز ہے؟ مثلاً شہادتین کا اقرار، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ۔ اور ایمان سے مراد قلبی امور،
مثلاً اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان. تو گویا اسلام میں ظاہری اعضاء کی اطاعت اور عبادت یا فرما برداری ہوا کرتی ہے. یعنی انسان اپنی زبان، اپنے ہاتھوں، اپنے پاؤں، اپنی آنکھوں، اپنے کانوں کے ساتھ اللہ کا مطیع ہو جائے، سبمٹ کر دے اپنے آپ. تو یہ ظاہری فرما برداری کا نام اسلام ہے، یعنی جو ریچولز کو اپنائے ہوئے. اور یہ ظاہری فرما برداری نیک و بد ہر مسلمان سے ہو سکتی ہے، اور یہ اطاعت اور فرما برداری مومن کے علاوہ منافق سے بھی ہو سکتی ہے مجبوراً. ٹھیک ہے نا. اب کچھ لوگوں کا حال آپ دیکھیں کہ وہ مسجد میں کچھ اور ہوتے ہیں، شادی کے فنکشن میں بالکل کچھ اور ہوتے ہیں، مسلمز کے بیچ میں ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں، غیر مسلمز کے بیچ میں ہوتے ہیں تو بالکل ہی کچھ اور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کس چیز کا فرق ہے؟ اگر ایمان ہو تو پھر تو اللہ کی اطاعت ہر جگہ ہی ہونا، ورنہ صرف ماحول کے اثر سے کوئی چیز کرنا، اللہ کی خاطر نہ کرنا، ایمان کے بغیر کرنا، یہ پھر نفاق کی طرف لے جاتا ہے. تو کبھی ظاہری فرما برداری منافق بھی کر لیتا ہے کیونکہ اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے، اور کبھی کمزور ایمان والے کی طرح سے بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ہی اللہ کے بندے رہتے ہیں، انہیں کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا. آگے ہم پڑھیں گے اللہ پر ایمان کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ اللہ سے ڈریں، ہم اللہ ہی کو سب سے بڑا سمجھیں. تو یہ جو ظاہری فرما برداری کا درجہ ہے یہ ایمان کے مقابلے میں کم ہے. ٹھیک ہے. ابھی میں نے اوپر سوال کیا تھا نا کہ ان دونوں میں سے درجہ کس کا بلند ہے؟ ایمان کا بلند ہے. ایمان ہو تو اگر عمل بہت اچھے نہ بھی ہوں تو بخشش کی امید ہے. عمل ڈھیروں ڈھیر ہو اور ایمان کوئی نہ ہو تو بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے لیے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول ہی نہیں کرتا. وہ حدیث البطاقہ سنی ہوئی ہے؟ بطاقہ کہتے ہیں کارڈ کو، پیس آف پیپر. قیامت کے دن ایک شخص کو پکارا جائے گا، آپ کو پتا نا کہ سب کھڑے ہوں گے وہاں، ایک شخص کو بلا لیا جائے گا اور اس کا اعمال نامہ اس کو دکھایا جائے گا جس کے 99 فائلز ہوں گی. سجل کا لفظ آتا ہے، یعنی 99 بکس. اس کی بک آف ڈیڈ جو ہوگی 99 والیوم پر مشتمل ہوگی، اور ایک ایک والیوم جو ہوگا وہ تا حد نگاہ ہوگا، اتنا بڑا ہوگا. وہ ساری کی ساری میزان میں رکھ دی جائیں گی اور اس سے کہا جائے گا یہ تم مانتے ہو، یہ تمہارے ہی عمل؟ کہے گا میرے ہی عمل. اب اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ تو برائیوں کا پلڑا جھکا پڑا ہے. پھر ایک بطاقہ نکالا جائے گا، ایک کارڈ جس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، وہ دوسری سائڈ پہ رکھا جائے گا اور وہ سائڈ جھک جائے گی. اتنا وزن ہے ایمان کا. جو سچے دل سے ایمان لائے گا اس کے لیے بخشش کی امید ہے، چاہے کتنے بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یعنی ویسے بھی معاف کر سکتا ہے، یہ اللہ پہ ٹوٹلی، یا پھر یہ ہے کہ سزا دے کے معاف کرے. اس سے یہ نہ لیا جائے چلو ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اب ہم جو مرضی کر لیں، یہ مقصد نہیں ہے. یہاں مقصد اس حدیث کے بتانے کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اتنا زیادہ وزن ہے. جب آپ کسی سے ملتے ہیں مسلمان اس کو کرتے ہیں تو اس کو لا الہ الا اللہ پڑھوا دے تو کم از کم اگر 99 رجسٹر اس کے ہوئے بھی برائیوں کے تو یہ کارڈ کام آ جائے گا، یہ کی ہے جنت کی. تو یہ میں فرق بتا رہی ہوں کہ اسلام بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور جتنی فرما برداری ہوگی اتنا اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اتنے درجات بلند ہوں گے، اتنی سیفٹی ہے. اسلموا تسلموا ہے نا، اسلام لے سلامت ہو جاؤ گے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. لیکن ان دونوں کو جو کمپیئر کیا جاتا ہے تو ایمان زیادہ وزنی ہے، ایمان زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں اگر کہیں کمی ہو گئی نا، چھوٹ نہیں ہے. اور اس میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر، ان سب چیزوں پر یہ صاف ستھرا خالص ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ آپ صرف اپنے لیے نہیں رکھیں کہ اپنا جائزہ لیں، اپنے بچوں کو بھی یہ اچھی طرح سمجھا دیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ایکسرسائز کریں کہ کیا انہیں یہ ساری باتیں سمجھ آئی ہوئی ہیں. کیونکہ کون انہیں سمجھائے گا؟ اسکول تو نہیں سمجھائے گا. مسجد والوں کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے بچوں کو ناظرہ سکھائیں یا ان کا ایمان درست کریں. تو یہ آپ نے کرنا ہے کام، اور آپ کے یہاں آنے اور پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ نہ صرف اپنے بچے بلکہ اوروں کے بھی، دوستوں کے بھی بچوں کو لے کے ایسے چھوٹے چھوٹے سٹنگز کیا کریں، ایسے چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کیا کریں کہ ان کو ایمان کی ڈیٹیلز اچھی طرح پتا ہو، کہ وہاں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہ ہو ان کے اندر. نو ڈاؤٹ، اگر ڈاؤٹ ہو گیا تو نجات مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو بہرحال جب ایمان کا لفظ اکیلے ذکر کیا جائے تو اس میں اسلام اور اعمال صالحہ سب شامل ہوتے ہیں.
جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کے درجات بیان کرنے والی حدیث میں فرمان ہے، ایمان کے 70 سے زائد درجات ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کہنا اور سب سے چھوٹا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے۔ تو یہی طریقہ کار دیگر تمام احادیث کے ساتھ اپنایا جائے گا جن میں نیکی کے کاموں کو ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے، نیکی کے کاموں کو ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے۔ منافق شخص ظاہری طور پر مسلمان ہی کہلائے گا، آپ اس کو منافق نہیں کہیں گے، لیکن باطنی طور پر وہ مسلمان نہیں ہوگا، کافر ہوگا۔ باطنی اور ظاہری دونوں اعتبار سے درست عمل صرف مومن کا ہوتا ہے، اور ایمان سے مراد باطنی یا قلبی امور لیے جاتے ہیں، اور یہ کام صرف وہی شخص کرتا ہے جو حقیقی مومن ہو۔ ایمان سے مراد باطنی یا قلبی امور لیے جاتے ہیں، اور یہ کام صرف وہی کرتا ہے جو حقیقی مومن ہو، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ حقیقی مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اب یہ مومن ہے کہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت کی تم نے بات کی، لیکن ساتھ ہی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ یہ سورۃ الانفال کی آیتیں ہیں 2 سے 4 تک۔ اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں، یعنی قرآن پڑھ کر ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل بڑھتا ہے ان کا۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، صرف مال نہیں، جو بھی سکلز ہیں، ہنر ہیں، ریسورسز ہیں، کچھ بھی ہے ان کے ہاتھ میں شیئر کرتے ہیں، یعنی دل کے کھلے ہوتے ہیں، دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس بدترین بد اخلاقی بخل، دل کی تنگی، اور اس میں دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرنا، دوسرے کی مدد نہ کرنا، دوسرے کے کام نہ آنا، دوسرے کے دکھ درد تکلیف محسوس نہ کرنا، دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، دوسرے کو نیچا دکھانا، دوسرے کو پیچھے کھینچنا، یہ ساری چیزیں اسی سے تعلق رکھتی ہیں، ایمان کے منافی عمل ہے۔ تو جو بھی ہم نے انہیں دیا، مما رزقناہم ينفقون، دینے والے، اس پر بھی ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے اور ہمارے کام اللہ کے لیے کتنے ہیں، کیونکہ انہیں بدلہ اللہ سے چاہیے نا، وہاں سے لینا ہے، اس لیے انہیں پرواہ نہیں ہوتی کس کو دے رہے ہیں، جو دے سکتے ہیں دیتے چلے جاتے ہیں۔ اپنا ٹائم دینا، اچھا مشورہ دینا، کسی کا دکھ درد محسوس کرنا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ سچے مومنوں کی یہ صفات یا چنی ہوئی صفات بتا دی گئی ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل ان کے کانپ اٹھتے ہیں، وہ ڈھیٹ بن کے نہیں سنتے، کیا سن لیا پتہ ہے ہم نے پہلے بھی سنا ہوا۔ یہ آیات پڑھ کے بس ایسے ہی بیٹھے نہیں رہ جاتے، دل کانپ اٹھتے ہیں ان کے۔ اپنے خوف اور خدشوں کے بارے میں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ نماز کا وقت ہو تو فوراً نماز کی طرف لپکتے ہیں، اور جو ان کے پاس ہے وہ اس کو صرف اپنے لیے نہیں رکھتے، شیئر کرتے ہیں۔ یہ سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے درجات ہیں، لیولز ہیں۔ کیسے؟ جو یہ سارے کام کرتے ہیں ان کے درجے اور ہیں، جو ان میں سے چند کرتے ہیں ان کے اور ہیں، جو تھوڑا کرتے ہیں اور، جو زیادہ کرتے ہیں اور ہیں۔ ہر ایک کا اپنا درجہ ہے، مقام ہے۔ ومغفرۃ ورزق کریم، بخشش بھی ہے اور عزت والا رزق بھی ہے۔ لیکن اس کو کون ڈیزرو کرتا ہے؟ وہی جن کے اندر یہ ٹریٹس ہوں۔ تو اس اعتبار سے ایمان کا درجہ اعلیٰ ہوگا، لہذا ہر مومن مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں۔ بس یہ جملہ یاد رکھے تو دونوں کا فرق پتہ چل جائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کی بات ہو رہی ہے نا، بیسیکلی وہ بظاہر مسلمان تھی لیکن اندر سے اس کا ایمان نہیں تھا، وہ اپنی قوم کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، منافق تھی، اسی وجہ سے اس کو مومنوں کے ساتھ نہیں جانے دیا گیا، پیچھے رہ گئی، من الغابرین۔ اسلام، ایمان اور احسان کے فرق کو سمجھنے کے لیے حدیث جبریل کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ حدیث جبریل جو ہے کافی طویل ہے، اس کے کچھ حصے آپ کے پاس ہیں، میں نے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں آتی ہے، مسند احمد میں، صحیح ابن حبان میں، سنن النسائی میں، سنن الکبری البیہقی کی ہے، اس میں۔ عن ابی ہریرہ و ابی ذر، 2 راوی ہیں اس کے، قالا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس بین ظہرانی اصحابہ فیجیء الغریب فلا یدری ایہم ہوا حتی یسأل، فطلبنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نجعل له مجلسا یعرفه الغریب
اذا اتاہ فبیننا لہ کانا من طین کان یجلس علیہ عن عمر ایضا قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل احسن الناس وجہا واطیب الناس ریحا شدید بیاض الثیاب کأن ثیابہ لم یمسها دنس شدید سواد الشعر شدید سواد اللحیہ لا یرى علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد حتى سلم في طرف البساط فقال السلام عليك يا محمد فرد عليه السلام قال ادنو يا محمد قال ادنو فما زال يقول ادنو مرارا ويقول له ادن حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس احدنا في الصلاة فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ابو ہریرہ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں اس طرح تشریف فرما ہوتے کہ کوئی اجنبی آدمی آتا تو وہ انہیں پہچان نہیں سکتا تھا، انہی میں سے ایک ہوتے تھے، ان جیسے ہی پہچان نہیں سکتا تھا کہ آپ کون ہیں، حتیٰ کہ وہ آپ کے بارے میں پوچھتا۔ اس لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ ہم آپ کے بیٹھنے کے لیے مخصوص جگہ بنا دیں تاکہ اجنبی آدمی آئے تو وہ آپ کو پہچان لے۔ اجازت ملنے پر ہم نے آپ کے لیے مٹی کا ایک چبوترا بنا دیا، یعنی ذرا اونچی جگہ بنا دی، آپ اس پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آ گیا، وہ انتہائی خوبصورت اور خوشبو میں بسا ہوا تھا، جس کے کپڑے انتہائی سفید تھے، اس کے کپڑوں کو ہلکا سا میل کچیل بھی نہیں لگا ہوا تھا، اور بال نہایت کالے تھے، اور داڑھی بھی انتہائی سیاہ تھی، اس پر سفر کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا، نہ تو دور کا بندہ ہے اور نہ ہی کوئی قریب کا ہے۔ وہ آیا، حتیٰ کہ نیچے بچھی ہوئی چٹائی کے کنارے کے پاس آ کر اس نے سلام کہا اور کہا اے محمد السلام علیکم۔ آپ نے اسے جواب دیا، اس نے کہا اے محمد میں قریب آ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ وہ بار بار اس طرح کہتا رہا، اور قریب آ جاؤں اور قریب آ جاؤں، اور آپ فرماتے رہے قریب آ جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، جس طرح ہم میں سے کوئی نماز میں بیٹھتا ہے تحیات میں۔ اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے اور اپنی ہتھیلیاں بھی آپ کی رانوں پہ رکھ دی، یعنی ایسے بیٹھا جھک کے کہ اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ نہیں رکھے بلکہ آپ کے تھائی پر رکھے، اور کہنے لگا محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو اگر اس تک پہنچنے کی استطاعت ہو، اور غسل جنابت کرو اور مکمل وضو کرو۔ اس نے کہا جب میں یہ کام کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگا آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ لوگ کہنے لگے ہم نے اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کرنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا، گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے رہا ہے۔ ہمیں اس پر بہت تعجب ہوا کہ آپ سے سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر کہنے لگا آپ مجھے ایمان کے متعلق بتلائیں۔ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور تقدیر کے اچھے اور برے، میٹھے اور کڑوے، اس پر بھی ایمان لاؤ۔ اس نے کہا جب میں یہ کام کر لوں تو کیا میں مومن ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر بولا مجھے احسان کے متعلق بتلائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے ہر سوال پر ہم یہی کہتے تھے کہ اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرنے والا ہم نے کوئی نہیں دیکھا، اور وہ بار بار کہتا جا رہا تھا آپ نے سچ فرمایا۔ اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے متعلق بتلائیں۔ آپ نے اپنا سر جھکا لیا، اسے کچھ جواب نہ دیا۔ اس نے دوبارہ وہی سوال کیا، پھر آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے تیسری بار سوال کیا، آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا اس کی بابت جس سے پوچھ رہے ہو وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ یہ بات اس نے بار بار کہی۔ ہم نے اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ تب اس نے کہا اچھا مجھے اس کی علامت بتا دے۔ آپ نے فرمایا یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے اور تم دیکھو کہ پاؤں اور جسم سے ننگے فقیر اور بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے بڑھنے لگ جائیں۔ اور پھر غیب کی 5 چیزیں جن کو صرف اللہ جانتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہ بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا وہ کل کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا۔ پھر وہ چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اسے تلاش کرو، لیکن وہ نہیں ملا۔ پھر ہم کچھ عرصہ ایسے ہی رہے تو آپ نے فرمایا عمر کیا تمہیں خبر ہے وہ سائل کون تھا؟
میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا بے شک وہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارے دین کی عام باتیں سکھانے آئے تھے. چونکہ تم نے خود سوال نہیں کیا تھا اس لیے انہوں نے چاہا کہ تم دین کی باتیں سیکھ لو. اس سے پہلے وہ جس صورت میں بھی آتے تھے میں انہیں پہچان لیتا تھا لیکن اس مرتبہ نہیں پہچان سکا. تو بہرحال اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس نے اسلام کے بارے میں الگ پوچھا اور ایمان کے بارے میں الگ, اور یہ حدیث بالکل واضح کر دیتی ہے کہ اسلام سے مراد کیا اور ایمان سے مراد کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. کسی نے چوری کر لی, زنا کر لیا یا قتل کر دیا تو وہ کافر نہیں ہوتا. البتہ دنیا میں اس کی حیثیت ایک ناقص الایمان مومن کی ہوتی ہے, اور آخرت میں اس کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق کریں گے. اللہ جو چاہے گا کرے گا, معاف کر دے, سزا دے, اللہ کی مرضی. تمام توحید پرست مومن بہرحال جنت میں جائیں گے. اگر ان میں سے کسی کو بعض برے اعمال کے سبب جہنم میں ڈالا بھی گیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا, بلکہ اپنی مقررہ سزا بھگت کر بالآخر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. کسی بھی مسلمان کو قطعی جنتی یا جہنمی قرار نہیں دیا جا سکتا. مسلمانوں میں سے کسی شخص یا گروہ کو قطعی طور پر جنتی یا جہنمی قرار دینا جائز نہیں, یعنی ڈیفینیٹلی نہیں کہا جا سکتا کسی کے بارے میں یہ ضرور جنت میں جائے گا یا جہنم میں, جب تک اس کے متعلق کوئی شرعی نص موجود نہ ہو. جیسے عشرہ مبشرہ کا جنتی ہونا اور ابو لہب کا جہنمی ہونا شرعی نص سے ثابت ہے, یعنی قرآن کے ٹیکسٹ سے اور حدیثوں سے ثابت ہے. پھر کسی مسلمان کو کافر کہنے سے بھی بچنا چاہیے. تکفیر یعنی کسی کو کافر قرار دینا ایک شرعی حکم ہے جو کتاب و سنت کی طرف سے ہی ثابت ہوتا ہے. لہٰذا کسی مسلمان کو اس کے کسی ایسے قول یا فعل کے باعث کافر قرار دینا جائز نہیں جس کے کفر ہونے کی کوئی شرعی دلیل موجود نہ ہو. یعنی ہر چھوٹی بڑی بات پہ کافر کافر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے کسی. تکفیر ایک خطرناک اور نازک حکم ہے, اس لیے کسی مسلمان کی تکفیر سے حتی الامکان بچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایمان کے چند اہم امور میں سے ایک ہے. پھر ہے اللہ پر ایمان. اللہ پر ایمان یا ایمان باللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واحد اور یکتا ہونے, اس کے خالق و مالک ہونے, اس کے رب اور حاجت رواں ہونے کا زبان سے اقرار کیا جائے اور دل کی گہرائیوں سے اس کی تصدیق کی جائے. یہ مانا جائے کہ وہ سب سے بلند ہے, نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے, صرف وہی عبادت کے لائق ہے. کسی اور کے لیے اس سے بڑھ کر عظمت اور رفعت اور شان کبریائی کا تصور بھی محال ہے. وہی قادر مطلق ہے اور کسی کو اس پر کوئی طاقت نہیں. اس کا ارادہ اتنا قوی اور غالب ہے کہ کائنات میں سب مل کر بھی اسے مغلوب نہیں کر سکتے. واللہ غالب علی امرہ. ٹھیک ہے, اس کی قوتیں اور تصرفات یعنی کام حد شمار سے باہر ہیں, یعنی کوئی گن ہی نہیں سکتا. یہی ایمان توحید کہلاتا ہے. قرآن مجید میں ہے انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا. بے شک اللہ ایک ہی الہ ہے, وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور کافی ہے اللہ کارساز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان وان تعطوا من المغنم الخمس. کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, رمضان کے روزے رکھنا, اور یہ کہ تم مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں دو. ٹھیک ہے, یہاں ایک اور چیز بھی ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے حج, یعنی اس کا مطلب یہ بنتا ہے اصل میں یہاں چینج کر کے یہ حدیث لانے کا کہ صرف یہ 5 چیزیں ہی اسلام نہیں ہے, اس کے علاوہ جو احکامات ہیں وہ بھی اسلام ہی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اہم ترین چیزوں کو مینشن کر دیا گیا اور باقی چیزوں کو ڈفرینٹ جگہوں پر بتایا گیا ایز پر نیڈ. قبیلہ خثعم کے ایک شخص سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ اپنے کچھ صحابہ کے پاس بیٹھے تھے. میں نے عرض کیا کیا آپ وہ شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے کہا اللہ کے رسول کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا. میں نے کہا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا صلہ رحمی. ٹھیک ہے, پہلا عمل قلب کا عمل ہے اور دوسرا معاملات ہے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. میں نے کہا اس کے بعد؟ فرمایا قطع رحمی, رشتوں سے کاٹ لینا.
میں نے کہا اس کے بعد فرمایا برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا. ایمان کس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے. ایمان باللہ پر ہی اسلامی عقائد اور اعمال کی عمارت قائم ہے. ٹھیک ہے, ایمان باللہ پر ہی دراصل سارے اسلامی عقائد اور اعمال کی عمارت قائم ہے. ہم رسولوں پر ایمان اس لیے لاتے ہیں کہ وہ اس کا پیغام دنیا کو پہنچاتے ہیں. کتابوں پر اس لیے ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے احکام پر مشتمل ہوتی ہیں. بنیادی طور پر جو ایمان ہے نا, وہ سب سے اہم ترین اللہ پر ایمان ہے, اور باقی چیزیں اس کو ہی ایکسپلین کرتی ہیں, کتابیں ہوں یا رسول ہوں یا فرشتے لانے والے ہوں. ہم فرشتوں پر ایمان اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں اور اسی کے حکم سے کائنات میں اپنے فرائض بجا لاتے ہیں. اور آخرت پر ایمان اس لیے ہے کہ وہی ذات انصاف کے دن کی مالک ہے اور وہی انسانی اعمال کے مطابق انصاف کرے گی. توحید پر ایسا ایمان درکار ہے جس میں مصالحت, ریکنسیلیشن, تذبذب, پرپلیکسٹی اور شک و شبہ, انسرٹینٹی نہ ہو. بلکہ اصحاب الاخدود یہ کون تھے جن کے لیے لا الہ الا اللہ کہنے پہ آگ کی خندقیں کھدوا کے ان کو گرایا گیا تھا. اس میں اصحاب کہف جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چلے گئے تھے. صحابہ کرام جنہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائی ایمان کے لیے. ان جیسا ایمان ہو جس میں ساری محبت اور اطاعت اللہ ہی کے لیے ہو. تمام رسولوں نے اپنی قوموں کو سب سے پہلے اسی عقیدہ توحید کی طرف دعوت دی. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارے لیے کوئی حقیقی معبود نہیں. بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اب دیکھنے تمام پیغمبروں کی ایک ہی دعوت ہے. اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود برحق نہیں. ڈر لگ رہا تھا کہ ہم تو بس اپنے بچوں کو کائنڈ آف یہی سکھاتے ہیں, زبردستی والا نماز, قرآن اور یہ وہ, تو یہ کتنا ضروری ہے کہ پہلے عقیدہ اس کی تفصیل بتائی جائے. بالکل, ورنہ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہم تو پھر کیا بنا رہے ہیں ہم ان لوگوں کو. بالکل, اور ڈر اسی لیے وہ پھر سنتے نہیں, اور جب ذرا بڑے ہوتے ہیں بنیاد ہوتی نہیں, پھر معاشرے کی کوئی ہوا چلتی ہے, ماحول بدلتا ہے, سب چھوڑ دیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.